اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر انسان عالم ملکوت کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے تو عالم ملکوت کی طرف سفر کرنا آسان ہے۔ اس دنیا میں ملکوتی بننا آسان ہے، شیطانی بننا آسان نہیں ہے۔ ملکوتی بننا آسان ہے، یعنی انسان ایک چھوٹا سا عمل انجام دے گا فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو اللہ اس ایک عمل کے بدلے میں 10 عطا کرتا ہے۔ اگر انسان ایک سیئہ انجام دیتا ہے تو وہ ایک ہی گناہ اس کے نام اعمال میں مکتوب ہوتا ہے، پس نیک عمل کی جزا کو اللہ 10 گنا بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ پس اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ کا قانون متفاوت ہے کہ اگر انسان اس عالم ملک سے عالم ملکوت کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے تو ملکوت کی طرف سفر کرنا آسان ہے۔ معنوی کشش اور معنوی جاذبہ اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ انسان معمولی سا عمل بھی انجام دے تو اوپر کی طرف چلا جائے گا، لیکن اگر انسان گناہ کرتا ہے تو صرف ایک گناہ مکتوب ہوگا، یعنی میں ایک نیکی کرتا ہوں 10 درجے میرے بڑھ جاتے ہیں۔ ایک گناہ کروں گا تو ایک درجہ بیچ میں سے مائنس ہوگا، 9 تو پھر بھی اپنی جگہ پر باقی رہیں گے۔ تو یہاں ایک مثال دی جا سکتی ہے کہ عالم ملک میں جو ہے وہ اگر ایک انسان جو ہے وہ پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کرے تو بہت ہی محنت سے، بہت ہی مشقت سے وہ پہاڑ کی طرف چلے گا، یعنی اوپر کی طرف جانا دشوار ہے، انسان کے لیے بہت ہی مشکل ہے پہاڑ کے اوپر چڑھنا۔ لیکن اگر پہاڑ سے انسان نیچے آنا چاہے تو نہایت ہی آسان ہے۔ آپ اپنے گھروں میں، ہر انسان کے گھر میں سیڑھیاں ہوتی ہیں، انسان کوشش کر کے دیکھے، سیڑھیوں سے چڑھنا مشکل ہے، سیڑھیوں سے اترنا اس کے لیے آسان ہے۔ انسان جب سیڑھیوں پہ چڑھتا ہے تو جو ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے سانس پھول جاتے ہیں، لیکن اگر وہ اوپر سے نیچے کی طرف سیڑھیاں اتر رہے ہیں تب ان کا سانس اس طرح سے نہیں پھولے گا جس طرح سے چڑھتے وقت انسان کا سانس پھول جاتا ہے۔ یہ انسان کا اس عالم ملک کے لوازمات میں صعود و نزول کا انداز ہے، لیکن عالم ملکوت کی طرف اگر انسان بڑھنا چاہتا ہے تو یہ عالم ملک میں کشش ثقل انسان کو نیچے کی طرف جب کھینچتی ہے تو انسان کو تکلیف نہیں ہوتی، چونکہ زمین کی طرف آنا انسان کے لیے آسان ہے، اور زمین کو ترک کر کے انسان کا زمین سے اوپر صعود کرنا یعنی کشش ثقل کے برخلاف اوپر کی طرف حرکت کرنا یہ انسان کے اس مادی بدن کے لیے دشوار ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی روح کو اس ملکوت کی طرف لے جانا چاہے تو ایک چھوٹا سا عمل انجام دیتا ہے فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، انسان 10 درجے اوپر جو ہے وہ صعود کرتا ہے اور ترقی کرتا ہے۔ ایک گناہ کرتا ہے تو وہ ایک گناہ ہی انسان کو اسی نقطے پر جو ہے وہ متوقف کر دیتا ہے۔ پس رحمانی قوتیں انسان کو اس عالم ملکوت کی طرف کھینچ رہی ہیں، اور عالم ملکوت کی طرف جانا آسان ہے، جبکہ اس دنیا میں شیطان اگر انسان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرتا ہے تو انسان ایک گناہ انجام دیتا ہے، ایک ہی گناہ اس کے لیے ضبط و ضبط ہوتا ہے۔ اور یہی تعلیمات دین ہیں۔ ہم ان تعلیمات دین کے برخلاف ایک تصورات جو ہے وہ ہم نے اپنے ذہن میں ایجاد کر رکھے ہیں، اختراع کر رکھے ہیں، بنا رکھے ہیں۔ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ عالم ملکوت کی طرف صعود کرنا دشوار ہے، ہمارے اطراف میں شیاطین کا ہجوم ہے، وہ ہمیں ملکوت کی طرف بڑھنے نہیں دیتے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم خود غافل ہیں، ہم خود کوتاہی کرتے ہیں، ہم خود گناہ انجام دیتے ہیں، اور ہماری اکائیاں ہماری دہائیوں پر غالب آ جاتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم ان شیطانوں پر اور ان جو شیطانی قوتیں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ تمام ملبہ ڈال دیتے ہیں کہ انہی کی بدولت جو ہے وہ ہم ملکوت کی طرف سفر کرنے سے عاجز ہیں، جبکہ اللہ کا راستہ اس ملکوت کی طرف کھلا ہے۔ حلم الہی اور اللہ کی بردباری ہم سب کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے، ہم سب کو ملکوت کی طرف
کشش کے ذریعے سے اللہ کھینچ رہا ہے، اور ہم سب کو مہلت دی ہوئی ہے، چاہے انسان مومن ہے، چاہے انسان کافر ہے، چاہے انسان مشرک ہے، اللہ اسے اپنی طرف بلا رہا ہے۔ عاداتک الاحسان الی المسیئین، اللہ کی عادت یہ ہے کہ وہ احسان کرتا ہے، ان گناہگاروں پر بھی احسان کرتا ہے، ان کے ساتھ بھی بھلائی کرتا ہے، ان کے ساتھ بھی نیکی کرتا ہے، ان کے اوپر بھی اپنے لطف و کرم و احسان کی بارش کرتا ہے اور فراوان احسانات عطا کرتا ہے۔ وَسَبِيلُكَ الْإِبْقَاءُ عَلَى الْمُعْتَدِينَ، اور اللہ کا راستہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا نافرمان ہے، جو بھی اللہ کی حکم عدولی کرتا ہے، اللہ کے فرامین کی سرپیچی کرتا ہے، اللہ اسے زندگی عطا کرتا ہے، اسے مہلت دیتا ہے۔ اور اس مہلت کا فلسفہ یہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ گناہ انجام دے، بلکہ مہلت دینے کا فلسفہ یہ ہے کہ شاید یہ اللہ کی طرف لوٹ آئے، شاید یہ توبہ کر لے، شاید یہ بازگشت کر لے، شاید یہ اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ پس ان افراد پر جن پر ظلم ہوا ہے، ان پر اس مظلومیت کا اللہ نے اجر رکھا ہے۔ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، وہ جو مظلوم واقعہ ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا کرے گا، عالم ملکوت میں انہیں اعلیٰ مقامات عطا کرے گا، چونکہ یہ زندگی صرف مادی زندگی نہیں ہے، انسان اس دنیا میں آیا ہے ملکوت کی طرف سفر کرنے کے لیے۔ پس انسان اگر مظلوم واقعہ ہوا ہے تو اس عالم ملکوت میں اسے اس کا اجر ملے گا۔ یہ ظالم جسے اللہ نے مہلت دی ہے اور ہم اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے اسے مہلت کیوں دی ہے، تو اللہ نے اسے بھی اپنے دسترخوان پر بٹھا رکھا ہے تاکہ شاید یہ لوٹ آئے، شاید یہ لوٹ آئے، شاید یہ اللہ کی بارگاہ میں عفو و درگزر کا مطالبہ کرے، اپنی فرعونیت سے، اپنی طاغوتیت سے یہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر پناہ لے، تو اللہ اسے بھی اپنی بارگاہ میں پناہ دے گا۔ لہٰذا یہ عادت اپنانا ہم لوگوں کے لیے نہایت ہی دشوار ہے، لیکن ہم اس عادت کو اپنا سکتے ہیں۔ کیسے؟ امر بالمعروف کے ذریعے سے، نہی عن المنکر کے ذریعے سے، اور پھر ان کی موت کی دعا کی صورت میں کہ اگر یہ اللہ کی طرف نہیں لوٹ رہے تو لعقل اسی گناہ پر متوقف ہو جائیں، مزید اپنے آپ کو برباد نہ کریں۔ تو یہ نہایت ہی عظیم معارف ہیں جن کی طرف امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے ہماری توجہ کو مبذول کروایا ہے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔